السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ٹیپو سلطان کا شوق شکار، اور اس کے مصنف کا نام ہے میجر میر ابراہیم۔ ٹیپو سلطان جب بھی کسی مہم پر روانہ ہوتے تو ہمیشہ سب سے آگے رہتے، خصوصاً شکار کے میدان میں تو سلطان کے ذوق و شوق کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ شکار جانوروں کا ہوتا یا دشمنوں کا، سلطان ایک عام سپاہی کی طرح اپنے کاندھے پر بندوق رکھے آگے آگے چلتے اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے۔ کبھی شہ سواروں کے جھرمٹ میں داد شجاعت دیتے اور کبھی ہودے میں بیٹھ کر ساتھیوں کو ترا دیتے۔ ان کا رسالہ بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوتا تھا۔ اس میں ملکوں ملکوں کے لوگ ہوتے، ان میں مراٹھے بھی تھے اور افغان بھی۔ شمالی ہند کے مسلمان سپاہی تو سلطان کی بات سنتے ہی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دکن پہنچتے، سلطان کی فوج میں شامل ہوتے اور اپنا مقام پاتے۔ ٹیپو سلطان خود بھی بہادر تھے اور بہادروں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ گھوڑ سواری، نشانہ بازی اور تیغ زنی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ تیر اندازی میں تو انہیں خصوصی درک تھا۔ کئی برس تک جانوروں کا شکار بھی ان کا محبوب مشغلہ رہا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سرنگا پٹم کے جنوب مشرق میں ایک علاقہ مخصوص کر رکھا تھا جسے رمنا کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں جنگلی جانور کثرت سے ملتے تھے، ان کی حفاظت اور نگرانی کا بھی انتظام تھا۔ سینکڑوں میلوں پر مشتمل رمنا میں کئی کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں جہاں شکار کی تھکن کے بعد سلطان آرام فرماتے تھے۔ ان کوٹھیوں میں شاہی ملازم ہوا کرتے تھے جو ان کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ شکار کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ سلطان شہید کے شکاری چیتوں کا ذکر آج بھی بڑی حیرت سے کیا جاتا ہے۔ جس وقت سرنگا پٹم پر دشمن کا قبضہ ہوا، سلطان کے پاس 16 چیتے تھے۔ ان میں بیشتر تربیت یافتہ تھے۔ ہر چیتے کی دیکھ بھال کے لیے 4 ملازم، 1 بیل گاڑی اور 4 بیل مقرر تھے۔ جب ٹیپو سلطان کارزار سے واپس آ جاتے اور ان کے چیتے بھی خاصے آرام کر چکے ہوتے تو سلطان انہیں شکار کی مہم پر لے چلتے۔ چھاؤنی میں پڑاؤ پڑتے ہی شکار کی تیاریاں شروع ہو جاتی۔ کچھ آدمیوں کو ہر اول کے طور پر گرد و نواح میں بھیجا جاتا تاکہ معلوم کریں کہ شکار کس جگہ مل سکتا ہے۔ شکار کے بارے میں مطلوبہ اطلاعات مہیا ہو جاتی تو آس پاس کے گاؤں سے لوگوں کو جمع کیا جاتا اور ہانکا شروع کر دیا جاتا۔ ہانکے سے 1-2 روز قبل شاہی شکاری مختلف بندوقچیوں اور ڈھول والوں کے ساتھ منتخب مقامات پر چلے جاتے۔ بعض اوقات ان گزرگاہوں پر پیدل فوج کے دستے بھی متعین کر دیے جاتے جہاں سے جانوروں کے نکل بھاگنے کا خدشہ ہوتا تھا۔ شکار کی مہم شروع ہوتی تو سلطان شہید ایک منقش نقرئی ہودے میں بیٹھتے جس کے کناروں پر مخمل ہوتا۔ یہ ہودہ سفید رنگ کے شاہی ہاتھی کی پشت پر رکھا ہوتا۔ ہودے میں سلطان کی بندوقیں اور رائفلیں بھی ساتھ ہوتی۔ اس موقع پر سلطان کے ساتھ صرف 1 ملازم ہوا کرتا تھا جو سلطان کے پیچھے بیٹھا رہتا اور گولی بارود کو سنبھالتا۔ سلطان انتہائی سادے لباس میں سوار ہوتے۔ سرنگا پٹم کے سکوت کے بعد سلطان کے اس مخصوص ہاتھی کو جسے حیدر کا نام دیا گیا تھا دشمن نے نظام حیدر آباد کو تحفتاً دے دیا تھا۔ سلطان ہاتھی پر سوار ہوتے تو نعرہ بجا کر اس کا اعلان کیا جاتا۔ اعلان سنتے ہی پوری شکار پارٹی ان کے ہمراہ ہو جاتی۔ چاروں طرف سے شہ سواروں کے جلوں میں سلطان جنگل کی طرف بڑھتے۔ اس روز فوجی وردی اتار دی جاتی اور خوش رنگ لباس پہنے جاتے۔ سر پر ترے دار پگڑیاں ہوتیں۔ تلواریں سونتے ہوئے سلطان کے یہ ساتھی بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے۔ اسی شان و شوکت کے ساتھ یہ قافلہ ایک بڑے میدان میں پہنچ جاتا جہاں ہر طرف سے
جنگلی جانوروں کو ہنکار کر سامنے سے گزارا جاتا اور شکاریوں کی بندوقیں اور تلواریں اپنا اپنا کام دکھانے لگتی۔ عموماً سلطان شہید اس قسم کا شکار پسند نہیں کرتے تھے، وہ خود شکار کی تلاش میں نکلتے، البتہ باجے، تاشے اور نگاروں کا شور ہمراہ ہوتا تھا۔ سلطان کا ہاتھی حیدر اتنا سدھا ہوا تھا کہ سلطان کے جملوں تک کا مطلب سمجھ لیتا تھا، بلکہ بعض اوقات تو وہ محاوت کے اشارے کا انتظار کیے بغیر موقع کی مناسبت سے عمل کرتا تھا۔ ایک طرح سے وہ خود بھی شکاری بن چکا تھا۔ ادھر جنگلی جانوروں کی آہٹ ہوتی اور ادھر وہ سلطان کو لے کر اسی طرف کو لپکتا اور جانور کے نشانے پر آتی ساکن ہو جاتا۔ سلطان ٹیپو جن جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے ان میں ریچھ، چیتے، شیر، جنگلی ہاتھی اور ہرن وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ کوئی سپاہی جنگلی جانور کے شکار میں بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کرتا تو سلطان بڑی فراخ دلی سے اسے انعام و اکرام سے نوازتے۔ 4 مئی سن 1799 کو سرنگا پٹم کا المناک واقعہ رونما ہوا تو سلطان ٹیپو کی بہت سی یادگاریں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں اور شاہی خاندان کے افراد کے پاس پہنچا دی گئیں۔ بادشاہ جارج سوم کو سلطان کے 3 شکاری چیتے، 1 بیل گاڑی، 2 بیل اور شکار سے تعلق رکھنے والی دیگر چیزیں ملی۔ حال ہی میں مارچ سن 1973 میں سنہرے پستولوں کا ایک جوڑا جو سلطان کے باقیات سے خیال کیا جاتا ہے لندن میں تقریباً 70,000 روپے میں فروخت ہوا ہے۔ ان پر شیر کے سر کی تصویر منقش ہے۔ خیال ہے کہ یہ پستول سلطان کے ذاتی استعمال میں تھے اور اس کی خانقاہ سے ملے تھے۔ چیتوں کے ساتھ شکار کرنا بھی قابل ذکر ہے۔ سلطان جب ان چیتوں کو لے کر نکلتے تو عموماً انہیں کئی روز سے بھوکا رکھا جاتا تھا تاکہ وہ شکار پر جھپٹنے میں تیزی دکھائیں، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ چیتے اپنے مارے ہوئے شکار کو بڑی احتیاط سے لا کر سلطان کے قدموں میں ڈال دیتے اور سلطان آگے بڑھ کر شکار کو ذبح کرتے۔ چیتوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کیا مجال جو شکار کے جسم پر ان کے دانتوں سے خراش تک بھی آئے۔ بعد میں سلطان شکار میں سے کچھ پارچے ان چیتوں کی طرف پھینکتے جو وہ اظہار ممنونیت کے ساتھ کھا لیتے۔ نواب حیدر علی کے زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ دسہرہ کے وقت جیٹی محل کے سامنے 10 روزہ جشن منایا جاتا۔ میسور کا راجہ مہمان خصوصی ہوتا اور ہر رات 2-3 گھنٹوں کے لیے ایک میدان میں ہاتھیوں، بھینسوں، شیروں، چیتوں، ریچھوں اور اسی طرح کے جنگلی جانوروں کے ساتھ لڑائی کے مناظر پیش ہوتے۔ اس مقصد کے لیے ایک چھوٹا سا جنگلہ تیار کیا جاتا جس کے ارد گرد تماشائیوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ شکاری اونی فرخل پہنے اور لکڑی کی ڈھال لیے میدان میں آتے اور شیر یا چیتے کا مقابلہ کرتے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو قیمتی شال بطور انعام ان کی منتظر ہوتی، اور اگر شکاری مغلوب ہو جاتا تو حیدر علی فوراً اٹھ کر اس جانور کا خاتمہ کر دیتے۔ ٹیپو سلطان کے عہد میں بھی محل کے سامنے رسیوں سے بنا ہوا ایک بڑا سا جنگلہ ہوتا جس میں مختلف قسم کے جنگلی جانور لائے جاتے، جن میں مینڈے، بھینسیں، چیتے، ریچھ، شیر اور ہاتھی وغیرہ شامل ہوتے۔ تماشائی ارد گرد بنے ہوئے اسٹیڈیم میں بیٹھتے اور شکاری جنگلے میں اترتے۔ پہلے مینڈوں سے لڑائی ہوتی، جس کے بعد 2-2 کی تعداد میں پہلوان میدان میں اترتے اور کشتی اور مکے بازی کے مقابلے کرتے۔ یہ مقابلے بڑے خوفناک ہوتے اور حصہ لینے والے کئی پہلوانوں کو اپنی ٹانگوں اور بازوؤں سے محروم ہونا پڑتا تھا۔ سلطان کے یہ تمام کھیل لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہوتے تھے۔ اس دلچسپ اور تاریخی نوعیت کی کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مئی سن 1979۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ قدر منفرد نوعیت کی کہانی بھی پسند آئے گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔